چلیں جی بس ہی کرتے ہیں، صحیح ہے۔ ایک مسئلہ عرض کر دیں، کل تو پھر جمعۃ المبارک ہے نا، تو عصر میں تو پھر حدیث نہیں ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ عید سے متعلق تو کئی مسئلے، لیکن ایک مسئلہ عرض کر دوں چونکہ یہ ہم پر بھی آ رہی ہے، تو اس لیے کہ دیکھیں بعض ایسے گھرانے ہوتے، اللہ سب کو خوشیاں دے، لیکن یہ زندگی موت اور یہ جو سلسلہ چلتا رہے گا، خوشیاں غمیاں آتی ہیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے کہ کسی گھر میں فوتگی ہو اور ان کے یہاں پہلی عید ہو، تو ہمارے ذہن کیا ہے، پہلی عید ہے، اچھے کپڑے نہیں پہننا، تو کیا کریں بھائی، مٹی چاٹیں، پوری بات سمجھیں۔ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو ہنسا کر یہ کڑوی گولی کھلا رہا ہوں، کبھی اچھے کپڑے نہیں پہننا، میلے کو چیلے کپڑے پہن کر جو ہے نا وہ گھومنا ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، عمر اچھے کپڑے، اچھا بھائی اس سے 1 مہینہ پہلے تمہارے دوست کی شادی تھی، اس میں کیوں اچھے کپڑے پہن کر گئے؟ ابا جی کا انتقال تو ہوا ہے 5 مہینے پہلے، ابھی رمضان سے عید سے 1 مہینہ پہلے دوست کی شادی تھی، اس میں جو 3 پیس لے کر جا رہے تھے پہن کر، اچھا پرفیوم کو چھڑکاؤ بھی کیا تھا، تو اس میں والد صاحب یاد نہیں ہے؟ اچھے بوٹ بھی پہنے تھے، جوکر والے بہترین قسم کے بوٹ بھی پہنے ہوئے تھے، اور عمدہ قسم کی جو ہے نا وہ ایرو سافٹ قسم کی چپلیں بھی پہنی ہوئی، اس وقت تو والد صاحب یاد نہیں ہے۔ عید کا موقع آ گیا تو سارے مسئلے آ گئے۔ بھائی میت کو، مرحوم کو ہر وقت یاد رکھنا، بے وفائی نہیں کرنی، ہر روز ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے۔ لیکن مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں، اب یہ بخاری شریف میں سے 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، خصوصاً خواتین تنگ کرتی ہیں، او بھائی اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تم کیسے بے شرم بچے ہو، تمہارے والد نے پالا پوسا بڑا کیا، ان کا انتقال ہو گیا، تم اچھے کپڑے لے کے گھوم رہے ہو۔ اس کی وجہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں نبی علیہ السلام کی، اور بیٹے کا انتقال ہوا، 3 دن گزر گئے، سوگ کے 3 دن گزر گئے، خوشبو منگائی، اور اس زمانے کی جو خوشبو ہوتی تھی عورتوں کے استعمال کی، آج کل بھی عورتوں کی الگ ہوتی ہے، مردوں کی الگ ہوتی ہے، تو اس زمانے کی عورتوں کی جو خوشبو تھی وہ زرد رنگ، پیلے رنگ کی، یلو رنگ کی، پیلے رنگ کی خوشبو تھی۔ تو 3 دن کے بعد انہوں نے کہا بھی خوشبو لے کر آؤ، اور خوشبو منگائی انہوں نے اور لگائی ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے، اور یہ فرمایا، اس کا مفہوم یہ، انی کنت عن ھذا لغنیہ، مجھے اس خوشبو کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ عورت جو اللہ تبارک و تعالی پر اور اللہ تعالی کی ذات پر اور روز آخرت پر یقین رکھتی ہے، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، ایسی عورت جس جو اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت کے بھی اس کا عقیدہ ہے کہ اس پر بھی ایمان ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے ان تحد علی میت فوق 3 الا لزوج، کہ وہ اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، اس کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا تو اس لیے میں نے یہ بات کی تاکہ لوگوں میں جو رسم ہے وہ رسم ختم ہو، اس لیے میں نے جان کر یہ خوشبو کا استعمال کیا تاکہ آپ کے سامنے مسئلہ واضح ہو جائے۔ میرے بچے کا انتقال ہوا ہے اور 3 دن کا سوگ ہے، اس لیے عورت کے لیے خاوند پر اس کے انتقال پر 4 مہینہ 10 دن اس کا سوگ ہے، یعنی عدت ہے، اگر پریگنٹ ہے تو جب تک کہ ڈیلیوری نہ ہو جائے، اور اسی طرح اگر عورت کو خاوند نے 3 طلاقیں دی ہیں تو اس میں بھی وہ عدت گزارے گی۔ اس کے علاوہ عورت کے لیے خاوند کے علاوہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، صرف 3 دن کا سوگ ہے، عدت نہیں، 3 دن کا سوگ ہے کہ اس میں بھڑکیلے کپڑے نہیں پہنے گی، خوشبو کا استعمال نہیں کرے گی، اور آنکھوں میں سرما وغیرہ نہیں لگائے گی، ان 3 دن کے بعد کر سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، نبی علیہ السلام کی بیوی، ہماری آپ کی ماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، ان کے والد صاحب کا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کے سسر ہیں، ان کا انتقال ہوا، 3 دن گزر گئے، ملک شام میں 3 دن گزر گئے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے خوشبو منگائی، یہی الفاظ استعمال کیے، انہوں نے اپنے کپڑوں پر وہ خوشبو زرد رنگ کی لگائی اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اگر میں حدیث نہیں سنتی تو میں یہ کام نہیں کرتی، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کے لیے صرف 3 دن سوگ ہے، اس کے بعد وہ اچھے کپڑے پہن سکتی ہے۔ تو بھائی میں آپ تھوڑی عدت میں بیٹھتے ہیں،
تو اس لیے اگر ہاں مرحوم کو یاد کریں گے، لیکن یہ اگر کوئی مسئلہ یہ بیان کر بھی رہا ہے، بعض اوقات صرف وہ انا کا مسئلہ ہوتا ہے، شریعت کا مسئلہ نہیں ہوتا، بس ایک دھوس اور ایک جو ہے نا روب جمانا ہوتا ہے گھر کے اندر تاکہ میری چلے۔ بھائی تیری نہیں چلے گی، محمد کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نہیں چلے گی، صحابہ کی چلے گی۔ تو یہ مسئلہ بھی ہم اپنے گھروں میں یہ بتائیں، ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے، روزانہ کی بنیاد پر اپنے مرحوم کو ایصال ثواب کریں، لیکن مسئلہ شریعت کا یہ ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق